لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم ہر بندے کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ عدل کرنے والے بن جائیں اور انصاف کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ میرا آج کا موضوع ہے والدین، چونکہ یہاں پہ سب تشریف فرما ہیں اور اسی طرح ہم اپنے تعلق کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو کردار ہے وہ ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے ہے، ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اگر ہم بڑی بہنیں ہیں تو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے بہنی ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم والدین ہیں تو ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی جہنم سے بچ جائیں اور ہمارے جو چھوٹے ہیں وہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو حق ہے والدین کا اور ہمارے بڑوں کا، کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے ہمارے متعلق سب سے پہلا حق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، کہ جب تمہارے گھر کے اندر یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا سب سے پہلے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اسلام کے مطابق، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق، صحابہ، انبیاء کرام، اہل بیت اور بزرگان دین کے نام کے مطابق نام رکھنا چاہیے۔ اب ایک کارگزاری سامنے آئی کہ ایک بندے کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے قرآن و حدیث سے کوئی لفظ اٹھا کے اس کا نام رکھ دیا۔ تو کسی اہل علم کے پاس اس کا جانا ہوا تو اس اہل علم نے کہا کہ یہ نام آپ نے کیسے رکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے قرآن مجید سے اس بچے کا نام ڈھونڈ کے رکھا ہے۔ اب اس کم علم شخص کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ بن رہا تھا کہ کیا جہنم کے اندر جو انسان جہنم میں جل رہے ہوں گے ان کی چیخ و پکار اس طرح کی ہوگی۔ اب جب اس کو بتایا گیا کہ یار اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے، اب وہ پریشانی کے عالم میں سوچ میں ڈوب گیا کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی۔ تو اگر ہم نے نام رکھنا بھی ہے تو صرف یہ اس پر اکتفا نہ کیا جائے کہ قرآن کے اندر یہ نام آ گیا، حدیث کے اندر نام آ گیا، بلکہ صاحب علم جو لوگ ہیں ان سے معلومات لے کر، ان سے مشورہ لے کر اپنے بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارا حق ہے۔ اور اسی طرح دوسرا حق ہمارا کہ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ اگر ہمارا بچہ بولنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے ہم نے ان کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کی زبانوں پر لانا ہے۔ آج کل ہمارے گھروں کے ماحول کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی، تو ہم ویڈیوز، گیم کے اوپر ان کو لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض کارگزاریاں ایسی بھی آئیں کہ مسلمان کا گھر ہے لیکن وہاں پہ گانا بچے شروع کر دیتے ہیں، اور جب بچہ گانا گا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کی خوب حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو انعام دیتے ہیں۔ تو گناہ کے اوپر ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو، بلکہ اگر کوئی نیک کام کرے اس کے اوپر حوصلہ افزائی ہو اور اس کو آگے بڑھنے کا اس کو جذبہ دیا جائے۔ جی تیسرا جو حق ہے ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے بچوں کو، اور 10 سال کی عمر میں جب بچہ ہو جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کو اوپر سختی بھی کرنی ہے۔ اتنی سختی نہیں کرنی کہ اس کے جسم کے اوپر مار کے نشان پڑ جائیں، چاہے وہ معلمین ہو یا معلمات ہو یا والدین ہو۔ زیادہ سختی کریں گے تو بچہ منفی اثرات لے گا، اور جس کی وجہ سے بچے کی دینی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گی اور باغی بن جائے گا۔ آج کل کے دور میں آپ کو اسٹیشنوں پہ اور مختلف جگہوں پہ آپ کو جو بچے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں ایک وجہ والدین کی بھی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے اوپر حد سے زیادہ سختی کر لیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے بچے باغی ہو جاتے ہیں اور گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی رویہ ہمارا اختیار نہ ہو بچوں کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے بچے باغی ہو جائیں، بلکہ پیار محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، چاہے ہم بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے ہیں یا والدین ہونے کی حیثیت سے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس عمل کو پیار محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ انشاءاللہ پورا کریں گے۔ اور چوتھا جو ہمارے اوپر حق ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو
مکتب میں بھیجنے کے لیے، مدرسے میں بھیجنے کے لیے قرآن مجید پڑھائیں گے۔ اب 10 سال کی عمر سے پہلے یا بلوغت سے پہلے بچے جو ہیں وہ عموماً گلیوں کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مین وجہ والدین کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچوں کی فکر نہیں کر رہے ہوتے، اور مدرسے میں بھیجنے سے وہ بالکل غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے مکتب میں بھیجنا، یہ بھی والدین کا اور ہم بڑوں کا ایک بہت بڑا حق ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر جو 5واں حق ہے وہ یہ ہے کہ بچوں سے روزانہ کا سبق سننا بھی ہے۔ عموماً ہمارے والدین، ہمارے بڑے جو ہیں وہ بچوں کو مدرسے کے اندر بھیج تو دیتے ہیں، لیکن ان سے مدرسے کی کارگزاری وہ لیتے ہی نہیں ہیں، ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ سبق آج آپ نے کیا سنایا اور کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں۔ تو جس کی وجہ سے اکثر بچے مدرسے میں پڑھنے کی آنے کی بجائے ادھر گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں اور وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہمارا معمول اگر صرف دن میں 5 منٹ کا یہ بن جائے، اگر بچے جو ہمارے گھر میں مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں ان سے روزانہ کا سن لیا کریں، اس سے بچوں کو بھی فکر ہوگی کہ آج ہمارے والدین نے یا ہماری بہنوں نے ہم سے سبق سنا ہے تو کل بھی سنیں گے۔ تو اس کے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچے کلاس کے اندر متوجہ ہو کے بیٹھیں گے، اور جو سبق استاد دے گا وہ بچے خوب دھیان سے توجہ سے سنیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سننے والے ہوں گے ان کا بھی ایمان تازہ ہوگا، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس کے اوپر بھی عمل ہونا شروع ہو جائے کہ ہم جو ہیں اپنے بچوں کا سبق سننے والے بن جائیں، اور جب وہ سبق سنا دیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے بن جائیں۔ جہاں آپ کو کمی نظر آ رہی ہو اس کو خود دور کریں، اگر خود دور نہیں کر سکتے تو استاد یا معلمات یا معلمین سے مشورہ کر کے ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ لیں، رہنمائی لیں کہ میرے بچے کی یہ خامی کیسی دور ہو سکتی ہے اور میرا بچہ مستقبل میں کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ جی اگلا حق ہمارے اوپر، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے گا، بچی 10 سال کی ہو جائے گی، تو ان کے جو بستر ہیں وہ الگ کر دینے چاہیے۔ یہ اسلام کا ایک حکم ہے، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگلا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ ہے کہ اہتمام سے بچوں کو مکتب میں بھیجیں اور چھٹی بالکل نہ کروائیں۔ عموماً ہم بچے کو مدرسے میں داخل تو کروا دیتے ہیں، مکتب میں داخل تو کروا دیتے ہیں، لیکن ہماری غفلت اتنی ہوتی ہے کہ وہ تو یا تو وقت پہ نہیں پہنچ رہے ہوتے، اگر وقت پہ پہنچتے ہیں تو چھٹیاں بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں غفلتوں کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ مستقبل میں ترقی کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جب سالانہ امتحان ہوتا ہے اور جب کارکردگی سامنے آتی ہے تو ہمارے بچوں کے نمبر کم آ رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور ہمیں بھی شرمندگی کا مظاہرہ، اور ایک وقت گزرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے محنت اپنے بچوں کے اوپر کیوں نہیں کی، کہ جس کی وجہ سے ہمیں ابھی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو وقت پہ اپنے مدرسے میں بھیجیں اور چھٹی بالکل نہ کروائیں۔ اکثر مکاتب میں، اکثر مدرسوں کی کارگزاری آئی ہے کہ ایسی طالبات، ایسے طالب علم بھی ہیں کہ ان کے پورے سال میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ہم بھی یہ کوشش کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے بچوں کی بھی مدرسے سے یا اسکول سے، کسی بھی تعلیمی ادارے سے کوئی بھی چھٹی نہ ہو، اور وقت پہ پہنچنے کا ہم بچوں کا بھی اہتمام کروائیں اور خود بھی وقت کی پابندی کا لحاظ رکھیں۔ جی اگلا حق ہمارے اوپر ہے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر، تعلیمی اداروں میں بھیجتے تو ہیں، ان کی تربیت کے بارے میں فکر مند بھی ہوتے ہیں، استادوں کے ساتھ مشورہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے میں عملی تربیت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ایک طرز ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ بے ادب سے بے ادب بنتے چلے جاتے ہیں، بد زبانی اور بد کلامی ان کے اندر آتی جاتی رہتی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا نہیں بناتے۔ یا ہم مدرسے کے اندر آپ کے بچوں کو قرآن مجید، ترجمہ، تفسیر، احادیث سکھائی جاتی ہے، لیکن ہمارے گھر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ وہی ٹی وی، وی سی آر، کیبل، LCD، موبائل، نیٹ،
ان خرافات کی وجہ سے ان کی تربیت صحیح نہیں ہو پاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اگر کوئی بات کریں، ہمارے سامنے ہمارے چھوٹے موجود ہوں، تو ہمیں ایسے احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے چھوٹے کچھ سبق حاصل کرنے والے بن جائیں اور ان کی تربیت ہوتی رہے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح ہمیں خود بھی اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ انسان ہے، انسان سے مختلف گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی مسلمان، خصوصاً ہمارے بچے جو ہیں، وہ بھی اس کے اوپر آنے والے بن جائیں اور وہ بھی گناہ کا شکار ہو جائیں۔ تو حت الوسع جو ہے، وہ جو ظاہری گناہ ہے اور جو عوام کے سامنے گناہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے گناہ ہوتے ہیں، ان سے ہم بچنے والے بن جائیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے اور ہمارے سامنے ایک ولی اللہ بن کے ہمارے سامنے نظر آئیں گے۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ ہمیں اہتمام فرمائیں۔ جی اگلا حق ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی گناہ سے بچیں اور بچوں کو بھی گناہ سے بچنے کی تلقین کریں۔ اب گناہوں سے ہم کیسے بچیں؟ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ علم درکار ہوگا۔ عالم بننے کا، عالمات بننے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوٹ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں چھوٹ جائیں اور والدین کی نافرمانیاں چھوٹ جائیں، ہم دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اچھے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جو مکاتب دینیہ ہیں، مدارس دینیہ ہیں، یہ آپ کے روحانی اعمال میں ترقی کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوستی جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے اور والدین کی فرمانبرداری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ان مکاتب دینیہ کو، ان مدارس دینیہ کو ہمیں غنیمت سمجھ کر کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ان کے پاس آنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دین سیکھنا چاہیے۔ جہاں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اپنے معلمات سے مشورہ کر کے، ان سے رہنمائی لے کے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہمیں اہتمام فرما لیں کہ گناہوں سے خود بھی بچنا ہے، اور گناہوں سے بچنے کا ایک آسان طریقہ کہ اپنا تعلق جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ جوڑنا شروع ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو، اگر تم مجھ سے دوستی جوڑنا چاہتے ہو تو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے لوگ وہی ہیں کہ جو صاحب علم ہیں، عالمات ہیں، اور اسی طرح عالم ہیں، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو عالم کے پاس بھیجیں اور خود بھی کسی معلمات کے پاس آتی رہیں اور رہنمائی ان سے لیتی رہیں۔ جی اگلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام یہ جو پیچھے حقوق بیان ہوئے ہیں یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دعاؤں میں بہت سستی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے اولاد کے لیے نہ دعا مانگتے ہیں، نہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور دعا اس لیے مانگنی چاہیے کیونکہ والدین کی جو دعا ہے وہ اپنے بچوں کے حق میں بہت جلد قبول ہو جاتی ہے اور ہوتی بھی رہتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارے علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ دعا ہماری ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن دعا قبول ہونے کی مختلف وجوہات، مختلف صورتیں ہیں۔ 4 صورتیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم جو دل میں ہماری چاہت ہوتی ہے، ہم اللہ سے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دعا ہمیں ملتی نہیں ہے، وہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے، تو کیا ہماری دعا رہ گا جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب علماء کرام دیتے ہیں کہ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر ہم دعا مانگ رہے ہوں وہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے دعا مانگی، اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کے اندر راشن ختم ہو چکا ہے تو غیب سے مدد فرما، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ گھر میں آتا ہے، اس کے گھر میں راشن دے کے چلا جاتا ہے۔ یا اسی طرح کوئی بندہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو توفیق مل جاتی ہے، تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو جو ہم دعا میں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وہی چیز ہمیں دے دیتے ہیں، یہ پہلی صورت۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیز تو نہیں دیتے،
لیکن ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کچھ رقم کی ضرورت ہے، ہم اللہ سے پیسے مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت وہ عطا تو نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتے ہیں، ہمیں صدقہ، ہمیں نفل پڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ہمیں مدرسے میں آنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسا کہ آپ اس وقت ابھی مدرسے میں تشریف فرما ہے، یقیناً یہی آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوگا، یا کسی نے آپ کے لیے دعا کی ہوگی۔ تو کسی بھی نیکی کی توفیق مل جانا، گناہوں سے بچ جانا، یہ بھی ایک دعاؤں کی قبولیت کی ایک صورت ہے۔ اور تیسری جو صورت ہے دعا قبول ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہی چیز تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتے، لیکن کسی بڑی پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے گھر سے نکلنا ہے تو خدا نخواستہ اگر ہماری قسمت میں ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے، کوئی چوٹ لکھی ہوئی ہے کہ اس بندے نے اس وقت میں فلاں جگہ سے گزرنا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، لیکن اگر ہم نے دعا مانگی ہوگی تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے دور فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر ہمارے گھر والوں کے حق میں کس نے اللہ نے مقدر میں پریشانی لکھی ہوگی تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ تو یہ بھی ایک دعا کی قبول ہونے کی ایک صورت ہے۔ اور چوتھی صورت جو ہماری دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر تو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ چیز بھی نہیں ملتی، نہ ہمیں نیکی کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہم سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو اس کی چوتھی صورت یہ ہے کہ آخرت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نیکیاں دکھائیں گے، پہاڑ کے مقدار کے برابر ایک نیکیاں ہمارے سامنے کھڑی ہوں گی، ہمیں فرشتے دکھائیں گے یہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ تو ہم دیکھیں، ہم پوچھیں گے یہ ہم نے تو اتنی نیکیاں نہیں کمائی، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہی نیکیاں ہیں کہ جو تم دنیا کے اندر دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ کسی حکمت کی وجہ سے وہ دعا دنیا کے اندر اللہ نے قبول نہیں کی، لیکن اس کا صلہ تمہیں آج آخرت میں مل رہا ہے، اتنی ساری نیکیاں تمہیں مل رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ دعا انسان کی ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف حیثیتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، اپنے والدین کے متعلق بھی، اپنے اولاد کے متعلق بھی، اپنے آپ کے متعلق بھی، اپنے ادارے کے متعلق بھی۔ تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ترقی ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اگر دنیا میں نظر نہ آئی تو آخرت میں اس کا صلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ یہ کچھ حقوق بیان ہوئے۔ اگلا حق ہمارا اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور بزرگان دین کے قصے سنائیں۔ عموماً اگر ہمارے بچوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو ان کو ہم جانوروں کی اور اسی طرح من گھڑت واقعات سنانے شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی رحم دلی کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹیوں کو تو زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو زیادہ رحم دلی کر دیتے ہیں، لیکن بیٹوں کو بالکل ہی ہم محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہم بچنے والے بن جائیں، ایک حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہوگا، انصافی نہ ہو جائے، اس کا بھی انشاءاللہ ہمیں اہتمام فرما لیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے کیسے بن جائیں، تو اس کے لیے ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ فکر کرنی ہوگی، کچھ نہ کچھ علم سیکھنا ہوگا۔ تو اس کے لیے اگر ہم ایک باپ ہیں تو ہمیں ایک ایسی کتاب لینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری رہنمائی ہوتی رہے۔ اردو بازار میں بھی اور اسی طرح کافی جگہوں پہ یہ کتابیں چھپ چکی ہیں کہ اگر کوئی باپ ہے تو مثالی باپ کے نام سے کتاب چھپ چکی ہے، اگر کوئی ماں ہے تو مثالی ماں کے نام سے کتاب چھپ چکی ہے، اگر کوئی بہن ہے تو مثالی بہن کے نام سے کتاب چھپ چکی ہے، اگر کوئی بھائی ہے تو مثالی بھائی کے نام سے کتاب چھپ چکی ہے، اگر کوئی بیوی ہے تو مثالی بیوی کے نام سے کتاب چھپ چکی ہے، اور اگر کوئی شوہر ہے تو مثالی شوہر کے نام سے کتاب چھپ چکی ہے۔ تو یہ کتاب جو لکھی جاتی ہیں یہ ہماری ہی رہنمائی کے لیے، ہماری ہی تربیت کے لیے لکھی جاتی ہیں، تاکہ ہم زندگی سکون سے گزارنے والے بن جائیں
اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے بن جائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے